تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قومہ کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے، اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی، اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے. اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا، اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں. اور یہ میں درمیان میں تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے. جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے. تو درمیان میں تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے. نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا. تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ. پہلے گھوڑے لاتے تھے پھر ہاتھ لاتے. تو 4تھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں 4تھی رکعت میں بیٹھتے تھے. اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے. اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے. تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں. یہ تورک ہے. اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے. یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں. اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا. تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، آخری تشہد اس طریقے سے ہونا ہے. اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے. تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے. یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہاں پہ رکھیں یہ بھی سنت ہے. اور یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے، جو آپ کے بابوں نے آپ کو سکھایا کہ جس کی انگلیاں نیچے ہوں انگلیاں کاٹ دی جائیں. اور یہ وہ سنت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے. ہر شاہی پٹھی دسی تو پھر کہتے ہیں ساڈے بابیاں کچھ کہتا ہے، اور کیوں کہاں میں نیوٹن نو کہاں، جنہوں نے کام پایا انہوں نے کہنا ہے نا. یہ
یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ بھی، یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے۔ اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ درود شریف کے بعد، تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ پورا تشہد دعائیں مانگ لیں گے، پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے۔ اس میں جو امام مسجد حضرات ہیں وہ تو سلام یہی پھیر ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی، اور فرشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردن موڑنی ہے یوں کر کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، عربیوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے ابو داؤد کے اندر، دونوں طریقے درست ہیں۔ عربی جو ہے نا، ہمارے اجمی لوگوں کو نا، وہ چونکہ امام کے پیچھے ہم لوگ تو عادت ہے نا کہ امام جب پہلا سلام پھیرتا ہے نا، تو جب وہ رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم پہلا پھیرتے ہیں، پھر وہ دوسرے کے رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم دوسرا پھیرتے ہیں۔ عربی کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام دونوں طرف پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد وہ پھیرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ عرب کے ٹی وی پہ بھی جب آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی مکبر کی پیچھے سے، تو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، کیونکہ آپ ہے تو پیچھے ہی ہے نا۔ جب پہلا سلام پھیرا اس کے بعد ہی آپ نے بھی پہلا پھیرا نا، تو یہ نہیں کہ پورا پھیرے۔ اگر اس طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں پہ فتوے لگانا کہ وہ امام سے آپ آگے نکلے، امام سے کب آگے نکلے؟ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے بعد ہی ہم نے کہا، اور امام نے جب دوسرا پھیرا اس کے بعد ہی ہم نے کہا۔ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ بنا دے۔ پوسچرز میں آپ نے امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا۔ باقی جو بیچ میں پڑھنا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تو نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کی، نہ وہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم تشہد ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام کا تشہد ختم ہی نہیں ہوتا، اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پوسچرز نہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے۔ اور دیکھیں اللہ نے نماز میں کیا برکت رکھی ہے کہ نماز میں مسلمانوں کی یونٹی ہے، کوئی فرقہ بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیسک سٹرکچر سب کی یہی ہے۔ 4 رکعتوں میں پہلے قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اس کے بعد سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور ایون سنی شیعہ کی کتابیں تو متفق ہیں، شیعہ بھی جو ہے وہ جلسہ اس طرح آتی ہے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں، اور اہل سنت بھی جو کتاب و سنت کے فالوورز ہیں وہ اسی طریقے سے اٹھتے ہیں۔ بہرحال کوئی ڈائریکٹ اٹھے یا اس طریقے سے اٹھے، دونوں طریقوں میں وہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے، نماز کی بیسک سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ شیعہ کے قیام کا وقت ہے، آپ کے رکوع کا وقت آ جائے، تو پھر کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکے نماز؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم بیسک سٹرکچر جو ہے، باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بلیو پرنٹ پیش کر دی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے سجدہ کیسے کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیسے ہے، کون کون سی چیز پہلے لگانی ہے، کون سی بعد میں، کیسے سہارا لے کے اٹھنا ہے، انگلیاں کیسے رکھنی ہے، ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں ایک ریناؤنڈ چیز ہے کہ وہ جب یعنی نماز کا اختتام کرتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر ایسے ایسے کہتے ہیں، تو سلام نہیں پھیرتے، لیکن شیعہ سلام پھیرنے کے قائل بھی ہیں۔ خامنائی صاحب نے نماز پڑھائی، ثاقب اکبر صاحب نے مجھے خود کہا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دونوں طرف سلام پھیرا، دونوں طریقے درست ہیں۔ باقی اللہ اکبر پہ تو ہم بھی متفق ہیں کہ نماز کے اینڈ پہ ہم بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے، تکبیر کی آواز سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ جو ہمارے گرین اور بلو کارڈز آپ پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ موجود ہے اس کے اندر۔ تو یہ بیسک سٹرکچر تھی جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک اوور آل پکچر